غزہ کے مستقبل کا فیصلہ، امریکہ اور قطر کی میزبانی میں خصوصی اجلاس آج۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی اور تعمیر نو کی تجاویز پیش کریں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سمیت مسلم ممالک کی قیادت امریکی صدر سے ملے گی۔ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، مصر، اردن، ترکی اور انڈونیشیا کے رہنما شامل۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں آج مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول۔ عالمی بینک کے سربراہ اور IMF کی MD سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کریں گے۔ اور سیلاب سے متعلق تیاری مکمل تھی، پوری ٹیم فیلڈ میں رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو، کہا 528 ریلیف کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ متاثرہ علاقوں میں بحالی آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں آج مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ آسٹریلیا کی چانسلر کرسٹینا سٹاکر، کویت کے وزیر اعظم شیخ سبال خالد شامل۔ عالمی بینک کے سربراہ اور IMF کی MD سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کریں گے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ علاقائی سلامتی، دہشت گردی، اسلامو فوبیا پر بھی بات چیت ہوگی۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر بڑی پیش رفت۔ فرانس سمیت 6 دیگر ممالک کا باقاعدہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ غزہ جنگ کا کوئی جواز نہیں، امن چند لمحوں کی دوری پر ہے، صدر میکرون کا خطاب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا ریاست فلسطینیوں کا حق ہے، انعام نہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا خیر مقدم۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت، حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کانفرنس کو امن کے حصول کا تاریخی موقع قرار دیا۔ ترک اور انڈونیشین صدر سمیت دیگر رہنماؤں کا فوری جنگ بندی اور امداد کی ترسیل کا مطالبہ۔ یورپین یونین کی صدر کا غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن امداد کا عزم۔ امریکی بائیکاٹ کے باوجود کانفرنس میں جرمنی، اٹلی، جاپان اور یورپی یونین کی بھی شرکت۔ پاکستان آزاد، خود مختار، قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا خیر مقدم۔ فلسطینی علاقوں میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ 2 ریاستی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیگر ممالک بھی فلسطین کو جلد تسلیم کریں۔ غزہ سے متعلق مربوط اور ٹھوس بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کی عرب اسلامی وزرائے خارجہ اجلاس میں بھی شرکت۔ مشترکہ موقف پر بات چیت۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم کی شامی صدر احمد الشرا سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی کی جنگ، سپر 4 مرحلے کا ایک اور سپر میچ۔ پاکستان آج سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گا۔ مقابلہ شام 7:30 بجے ابوظہبی میں شیڈیول۔ ٹیم میں تبدیلی متوقع، حسین طلعت کی جگہ حسن نواز کی ٹیم میں واپسی کا امکان۔ پاکستان کو میچ لازمی جیتنا ہوگا، شکست ہوئی تو شاہین اگر مگر کے چکر میں پھنس جائیں گے۔ صاحبزادہ فرحان سری لنکا کے خلاف میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ کرکٹ فینس کا بیٹنگ کے ساتھ اچھی بالنگ کرنے کا مشورہ، کہا ٹورنامنٹ میں رہنا ہے تو آج ہر صورت جیتنا ہوگا۔ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم فائنلز کے میں کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ بیٹنگ اپنی زیادہ اچھی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اوپر ہماری ٹیم کو کام کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ٹورنامنٹ میں رہنا ہے تو آج انہیں اچھا پرفارم کرنا چاہیے۔ سلطنت سعودی عرب کا قومی دن، ریاض سمیت تمام شہر دلہن کی طرح سج گئے۔ روشنی اور قومی پرچموں کی بہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں نئی شراکت اہم سنگ میل قرار۔ پاک سعودی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی وزیر محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی تہنیتی پیغام۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریجنل ہیڈ کی ملاقات۔ نومبر میں بشکیک کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں مزید انویسٹمنٹ کا عندیہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا پاکستان کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پارٹنرشپ اہم۔ شاہراہوں کی تعمیر میں ADB کا اظہار دلچسپی خوشائن ہے۔ کمیونیکیشن، ریلویز،
انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، روڈ نیٹ ورک سے تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ کسی بھی آپریشن میں عام شہریوں کی شہادت قبول نہیں، مذاکرات کرنے چاہیے۔ آپریشن مسائل کا حل نہیں، حکومت سنبھالی تو اس وقت کہا تھا کہ افغانستان سے بات ہونی چاہیے، امید ہے وفاقی حکومت افغانستان جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا اس ہفتے قبائل کے وفد کے نام وفاق کو بھجوا دیں گے۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کے زبانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے پیش، مزید 8 گواہان کے بیانات ریکارڈ۔ 27 ستمبر کو مزید 3 گواہان طلب۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی کی جانب سے دائر 2 متفرق درخواستیں خارج کر دیں۔ آپ واٹس ایپ کمیونیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، عدالتی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ریمارکس۔ دریائے سندھ میں کوچوی کے مقام پر پانی کے بہاؤ تیز، 3,76,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ پانی میں اضافے سے قاضی آباد کے حفاظتی بندوں پر دباؤ، کنڈیاروں کے قریب کئی دیہات زیرآب، زمینی رابطہ منقطع، بکری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فیٹ پانی جمع، متاثرین کی پرائیویٹ کشتیوں پر نقل مکانی۔ دادو کے قریب گاؤں گوٹ ملک بھی پانی کی نظر ہو گیا، فصلیں ڈوب گئیں۔ جام شوروں میں کچے کے 40 دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ گڈو میں نچلے درجے کا سیلاب، سکھر بیراج پر صورتحال نارمل ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، متاثرہ کسانوں کو 20,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ ملے گا۔ گھر مکمل تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ کا معاوضہ، گائے یا بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ ملیں گے۔ عظمہ بخاری کی سیاسی مخالفین پر بھی تنقید، کہا جب ماضی میں سندھ میں سیلاب آیا تو تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ شرجیل انعام میمن کو صرف بھاشن دینے کا شوق ہے، کراچی اور سندھ کا حال سب کے سامنے ہے۔ مخالفین سن لے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہرگز تبدیل نہیں ہوگا۔ چیئرپرسن روبینہ خالد نے واضح کر دیا، کہا پروگرام کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ امدادی پروگرام کو فراڈ کہہ کر 1 کروڑ گھرانوں کی دل آزاری کی گئی، سیاسی رہنما معافی مانگے۔ یہی پروگرام سیلاب زدگان کو بہترین سہولیات فراہم کر سکتا ہے۔ حافظ نعیم صاحب، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف باتیں مت کریں، پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہنے والے بتائیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا۔ بات بنانے والوں سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس۔ سندھ حکومت کا رواں ہفتے خواتین اور طالبات کو مفت الیکٹرک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، اقدام انقلابی قرار، کہا سکوٹیز کے الاٹمنٹ شفاف طریقہ کار اور میرٹ کی بنیاد پر کی گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 3 سال کے دوران غربت کی شرح میں 7% اضافہ، شرح 25.3% پر پہنچ گئی۔ 2022 کے بعد پاکستان میں غربت کی شرح بڑھی، کم آمدن شعبوں میں 85% لوگ ملازمت کرتے ہیں، عالمی بینک کی رپورٹ جاری۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج ریاض میں ادا ہوگی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اظہار افسوس، مفتی اعظم کی مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی اظہار افسوس۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی جانب رواں، چند گھنٹے بعد بحری بیڑا یونان پہنچے گا۔ اسرائیل کی فلوٹیلا کے شرکاء کو امدادی سامان اسقلان کے راستے غزہ پہنچانے کی پیشکش، فلوٹیلا کولیشن نے پیشکش ٹھکرا دی۔ امدادی سامان خود فلسطینیوں تک پہنچانے کا عزم۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 61 فلسطینی شہید۔ ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی امریکہ سے مایوس، ٹرمپ کی پالیسیز پر عدم اعتماد، کہا اپنے ملک سے پیار کرتی ہوں لیکن اس وقت اسے پہچان نہیں پاتی، لوگوں کو تقسیم کرنا اور آزادیوں کو محدود کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیت کر فاتحانہ آغاز کریں گے، کوشش ہوگی کہ ہر ٹیم کے خلاف بہترین کارکردگی دکھائیں۔ قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کی پریس کانفرنس، صدر امین نے کہا سب کھلاڑی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، انشاءاللہ خبریں بھی اچھی آئیں گی۔ کوچ
मोहम्मद वसीम पर उम्मीद। और 53 मैचेस में 35 गोल्स, फ्रांसीसी फुटबॉलर ओस्मान ने बैलन डीआर अवार्ड जीत लिया। वालिदा का जिक्र करते हुए अब्दीदा, स्पेन की फुटबॉलर आइताना रिकॉर्ड मुसलसल तीसरी बार वुमेन्स बैलन डीआर अवार्ड अपने नाम कर गईं। पहली वुमेन फुटबॉलर बन गई। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरीना विंगबन के नाम रहा।